وصلى على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج کی جو مختصر تقریب ہے الحمدللہ اس سال جامع العلوم للبنات بہاول نگر کے درجہ حفظ سے 9 طالبات کامل الحفظ کی سند حاصل کر رہی ہیں اور وفاق المدارس کے اس سال انشاءاللہ حفظ کا امتحان دیں گی. تو آج ان کے اعزاز میں ان کے والدین کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ یہ مختصر تقریب رکھی گئی ہے. ماشاءاللہ ان طالبات میں عائشہ بنت بشیر، عدن بنت طارق، یہ ان کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں. ان کی بڑی خواہش تھی میری بچی حافظہ بن جائے. انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. عنابیہ بنت رفیق، بشرا بنت عمر، ماریہ بنت علی، رنشا بنت ایوب، حلیم فاطمہ بنت ذوالفقار، نور فاطمہ بنت معراج، لائبہ بنت ندیم. الحمدللہ یہ جو نعمت ہے قرآن مجید کی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کا ذکر فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تخلیق انسانی جو اس پوری کائنات کے بنانے کا ذریعہ ہے، تخلیق انسانی اللہ نے پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی، اس کو سجایا، سب کچھ کیا. جب پوری سج گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام لائے گئے. اس کا تذکرہ بعد میں کر رہے ہیں جو مقصود ہے اس دنیا میں، جو اشرف المخلوقات ہے. لیکن قرآن کی تعلیم کا پہلے ذکر کر رہے ہیں، الرحمن لفظ استعمال کر رہے ہیں. الرحمن علم القرآن، میری شان رحمت جو ہے اس کے ذریعے تعلیم قرآن ہوتی ہے. یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس پر کتنی خدا کی رحمت، تو یہ دیکھیں کہ قرآن اس کا کتنا حصہ ہے. اور اگر پورے سینے میں 30 سپارے اس کے جمع ہیں، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمت اس کے ساتھ شامل تھی. کیونکہ اس وحی الہی کا اس زیر و زبر اور ایک ایک حرف کے ساتھ یاد کر لینا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی شان رحمت شامل ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، عورت ویسے بھی کمزور ہے اور پھر اس میں بچی تو بہت ہی کمزور ہے. ہم جو نشو فی الحلیت و فی الخصام غیر مبین، قرآن کہتا ہے کہ عورت جو ہے زیورات میں پلنے والی بچیاں اپنی بات بھی نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے گواہی بھی 2 کی 1 کے برابر شمار کی کہ 2 مل کر گواہی دیں. اس لیے کہ اگر بھول جائے تو دوسری کو یاد کرا دے. ہو سکتا ہے کہ مجمع میں جہاں گواہی دینی وہاں دب جائے تو دوسری اس کو چاہیے کہ اس کی سپورٹ کرے. لیکن تعلیم قرآن کی باری آتی ہے تو یہاں مرد اور خاتون برابر ہو جاتے ہیں. جس وقت 30 سپارے اگر لڑکے اور مرد اپنے سینے میں جمع کیے ہوئے ہیں تو خاتون نے بھی اسی طرح جمع کیے ہوئے ہیں. کیوں؟ الرحمن علم القرآن، کیونکہ اللہ کی شان رحمت شامل ہو گئی. جب شان رحمت شامل ہوگی تو کمزور بھی تگڑا ہو گیا.
کمزور وہ ہے جس کے ساتھ مولا نہ ہو. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور کو تکڑا کرنا، تو اب اس قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہی الہی کی اللہ تعالیٰ نے صرف نازک سے بھی کرا ہے. چنانچہ ازواج مطہرات حافظہ قاریہ ملتی ہیں، صحابیات حافظہ قاریہ ملتی ہیں. یعنی ہر دور میں، اسلام کے ہر دور میں بہت بڑی تعداد ایسی خواتین کی رہی کہ جو حافظہ بھی تھیں، عالمہ تھیں، قاریہ تھیں، محدثہ تھیں، بڑی بڑی خدمات انہوں نے دین کے انجام دی اور اس قرآن مجید کی تعلیم کو آگے سے آگے لے کر وہ چلے. یعنی کل کلام جب قیامت کے دن مردوں کو اعزاز دیا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کی خدمت کرنے والے، یاد کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اسی طرح عورتیں بھی برابر کے انعامات لیں گی. حالانکہ باقی چیزوں میں پیچھے ہوں. مجاہدین میں دیکھا جائے گا تو خواتین کم ہوں گی، مرد زیادہ ہوں گے. میدانوں میں شہید ہونے والے میں مرد زیادہ ہوں گے، خواتین کم ہوں گی. لیکن تعلیم قرآن میں یہ بیچ کسی سے کم نہیں ہے. اور ہمارے تجربہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل و فہم یعنی حالانکہ ناقص العقل کہلاتی ہے خاتون، لیکن علم دین کے سیکھنے میں اللہ نے ان کو بہت عقل فہم عطا فرمائی. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے جو علوم ہیں آدھے علوم تمہارے پاس ہیں، آدھے علوم اکیلی عائشہ کے پاس ہیں رضی اللہ تعالیٰ. میرے گھر کی ساری باتیں اور میرے علوم عائشہ سے پوچھے. چنانچہ صحابہ کرام آتے تھے، کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حجرے میں تشریف فرما ہوتی، آگے پردہ ہوتا اور پوری دنیا سے وفود آتے، صحابہ آتے، اما فلاں مسئلہ، اما فلاں مسئلہ، آج میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا، یہ کرتے دیکھا، یہ فرماتے سنا. یہاں تک کہ ان کے والد محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی آدمی بھیجتے تھے کہ جاؤ بھائی ہماری ماں سے، حالانکہ بیٹی رکھتی ہیں لیکن جو ہے اس نسبت کے اعتبار سے وہ المؤمنین ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ بھائی فلاں مسئلہ رسول اللہ نے کیسے کیا تھا. ابا بھی پوچھ رہے ہیں. حالانکہ عالم الناس آتا ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے ان کے پاس وہ چیزیں انہوں نے بیان کی جو عام صحابہ کرام کے پاس نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، آپ کے سارے علوم کو پیا ہوا تھا، لیکن اماں کے پاس بھیجتے بھائی گھریلو مسئلہ ہے، اماں بتائیں گی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ بات فرمائی. دیکھیے کہاں سے کہاں اپنے لوگوں کا ان کا مقام چلا گیا ہے. تعلیم قرآن میں یہاں ان کے عمل و فہم دیکھیں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا مجھے تمہاری دنیا سے عورتیں پسند ہیں، یہ اس لیے نہیں فرمایا تھا نعوذ باللہ کسی اور وجہ سے، اس لیے فرمایا تھا کہ ان عورتوں میں جو دینی اعتبار سے صلاحیت ہے نا، دینی اعتبار سے وہ مردوں سے بھی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام کو قربانی دینے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون تھی، سب سے پہلے شہید ہوئی اسلام کے، جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ابو جہل. کس جو ہے بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا، وہ قربانی پہلے قربانی دینے والی اسلام کا. فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھ لو، ذل اوتاد اس کا لقب ہے، ذل اوتاد اس کا، فرعون کا ذل اوتاد کیلوں والا، کیونکہ اس نے تختے کو پر کھڑا کر کے 2 کیلیں ہاتھ میں اور 2 پاؤں میں لگا دی تھی، اسی طریقے پر وہ شہید ہو گئی تھی. قرآن نے خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا کہ ایمان والو یہ اس عورت کا حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت آسیہ کا ذکر کیا، کہا کہ ان کو دیکھو اسلام کے لیے کیسی دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، حالانکہ عورت ذات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن کہہ کر اس دروازے کو عجیب کھولا ہے کہ میری شان رحمت جب شامل ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے بچے ہوں بچیاں ہوں، میں ان کے سینے میں قرآن جمع کر دیتا اور پورے زیر و زبر کے ساتھ، یعنی چھوٹی سی غلطی بھی نہیں، چھوٹی سی غلطی بھی. یہ قرآن کا اعجاز ہے. دنیا میں کتنی کتابیں چھپتی ہیں، لوگ بولتے ہیں آگے پڑھتے ہیں، ان پہ غلطیاں بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن قرآن مجید کو ایسا نہیں کر سکتے. پڑھنے کے آداب ہیں، سننے کے آداب ہیں، اس کو چھونے کے آداب ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، معنی تو بعد میں آئے گا. اس کو پڑھنے کے آداب ہے کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، الف لام میم کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے آپ جیسے چاہے پڑھ لیں. حالانکہ ہم انگریزی لفظ پڑھے اور غلط پڑھ جائیں، اگر معنی آتا ہے تو استاد کہ چلو کوئی نہیں، تجھے زیادہ صحیح
پروننسیشن تو نے ادا نہیں کی، صحیح تلفظ نہیں کیا، لیکن چلو مطلب تو سمجھتا خیر ہے، لیکن قرآن میں یہ نہیں چلے گا کہ وہ اپنی مرضی کسی جگہ پر اڑا دے، اس لیے کہ مولا کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کی بھی پورے آداب ہیں۔ جبریل السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس طریقے پر قرآن کی صرف ایک لفظ بلکہ کئی کی قراتوں کے ساتھ سکھایا کہ اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو اپنی مرضی یا نہیں کر سکتے، حروف اس لیے کوئی کہے کہ بغیر استاد کی میں قرآن مجید پڑھ لوں تو وہ تو الف لام میم کا لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ یہی غلط، یہی سے غلطی سے الف الگ پڑھ گیا، الف ذالک الکتاب وہ کہے لام میم جوڑے ہوئے الگ پڑھ دو، نہیں بھائی اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن سکھاتا ہے، اس نے فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں؟ حملۃ القرآن، جو قرآن کے حاملین ہیں، یہ میرے امت کے سب سے معزز لوگ۔ واصحاب اللیل، اور جو راتوں اٹھ کر مولا کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، یہ دو طبقات کو کہا کہ حاملین قرآن، اہل علم، جن کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کے علوم ہے، یہ سب سے اونچے ہیں، اللہ رسول کی نظر میں سب سے اونچے۔ یہ فرمایا خیرکم، صحابہ سے فرمایا خیرکم، صحابہ سب کتنی اونچی جماعت، اس سے فرمایا تم میں سب سے اچھے کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا ہے اور قرآن سکھا۔ تم میں یعنی اتنی اونچی جماعت میں سے اونچے کون ہیں؟ جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں۔ تعلم القرآن علمہ، قرآن سیکھتے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہماری بچیوں کے لیے، والدین کے لیے بھی کہ آپ نے اس طرف لگایا۔ بچے تو بچہ ہوتا ہے، اس میں جدھر لگا دے، اور اسکول ہی میں لگائے رکھتے، مدرسے کا اس کو منہ بھی نہ دکھاتے تو بچہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو والدین کا ہوتا ہے نا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ادھر لاتے ہیں، بعد میں نعمت مل جاتی ہے، اور والدین کے لیے اللہ اکبر کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایسے والدین کے سر پر تاج ہوگا، جو تاج ماں باپ کے سر پر ایسا چمکے گا سورج کی روشنی مان پڑ جائے، اور اس لوگ کہیں گے میدان محشر میں کہ یہ کوئی نبی ہے؟ کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی امتی ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، وہ ہے۔ اور 10 آدمی جس کو جہنم کا پکا فیصلہ ہوگا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ 10 آدمی جو چاہے بخش پا لے۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے یہ کم اعزاز ہے؟ اللہ کے اس دربار میں تو پیغمبر بھی سفارش نہ کر سکیں گے سوائے وسلم کے، اور نبی کہے گا نا 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 میں آگے نہیں جا سکتا۔ وہاں تو یہ حالت ہوگی، وہاں اعزاز دیا جا رہا ہے، بچوں کو اعزاز دیا جا رہا ہے کہ بھائی 10 پاسپورٹ جنت کے پاسپورٹ لے لو، جس کو تم چاہے بھیج دو جنت۔ عزیز و قاری کو فائدہ ہو رہا ہے، دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ عالم بن جائیں، عالمات بن جائیں تو اللہ اکبر۔ امام راضی نے فرمایا کہ ایک عالم دین، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عالم دین جو ہے وہ کتنے آدمیوں کی سفارش کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اس کی پھر مرضی ہے 10 کی کرے، 50 کی، 100 کی کرے، اتنوں کی سفارش کر سکتا ہے کہ وہ جو علم دین جس نے پورا حاصل کر لیا، اس قرآن کو سمجھا بھی اور آگ میں چلا گیا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز ہے، آپ لوگ یہی صدقہ جاریہ، حقیقت مانے یہی صدقہ جاریہ اور کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی اولادیں چھوڑ جاتے ہیں، ہم والوں کا تجربہ ہے کہ سورہ فاتحہ تک ان کو نہیں آتی، وہ کیا بخشے گے؟ سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، جنازے کی دعا تک ان کو نہیں آتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں کچھ بھیجنا ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑا آدمی مرا، اس نے جو ہے وہ سینکڑوں ایکڑ زمین وراثت میں چھوڑی، تو اس کے ابا نماز میں سست تھے، تو میں نے پیغام بھجوایا اس کو کسی کے ذریعے کہ بھائی اپنے ابا کی جو ہے وہ نمازوں کے فدیے کی فکر کرو۔ تو کہتے ابا جانے بھائی اب ہم نہیں دے سکتے، ہم تو ایک دانہ بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ جن بچوں کو ہم دین سکھاتے ہیں قرآن، یہ بعد میں آپ بتائیے، ہمیں پتہ ہے ہمارے والد صاحب 80-90 سال کی عمر ہوتی تھی، 3 دن میں قرآن مجید پورا تلاوت فرماتے تھے، 10 سپارے روزانہ۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا ابا جی آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ مہینے میں 10 قرآن۔ کہتے اپنے ابا اماں کو استادوں کو بھیجتا ہوں۔ اتنا بڈھا آدمی جس کو خود بھی ضرورت ہے، وہ کہتا اپنے ابا کو انہیں کی وجہ سے یہ دین سیکھا ہے میں نے۔ اب بتاؤ، اور ہم بھی کرتے ہیں۔
روزانہ احسان ثواب نہ کریں تو دل پر بوجھ رہتا ہے. اگر ہم سفر میں کوئی تلاوت کا معمول نہ کر سکیں اور کچھ نہ بھیج سکیں، دل پر بوجھ رہتا ہے کہ یار آج ابا اماں کہیں گے یار ہے پتر کی طرف سے آج ہمارے مال نہیں آیا. یہی حال ان تمام بچوں کا ہوتا ہے جن کے سینے میں قرآن اور دین ہوتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو زندگی میں بھی ان کے لیے عزت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، اور مرنے کے بعد اس کے احسان ثواب کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اچھا کچھ بھی نہ کرے، چلو نہیں کرتے، کچھ نہیں بھیجے، اس کا ہر عمل اور نیکی خود بخود والدین کے کھاتے میں جائے گی. یہ بھی عجیب ہے. ان بچوں کی نیکی وہ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بعض خود بھی ان کے والدین کے کھاتے میں جاتی ہے. یہ عجیب عجیب صدقہ جاریہ ہے. والدین اولاد سب سے پہلا صدقہ جاریہ ہے. اس لیے انسان کو اولاد پر پہلی نظر کی اس کام کا بنا جائے وہ آخرت میں آپ کے کام ہے. پھر دنیا بھی بناتے بہت مل جاتے ہیں، وہ منع نہیں کرتا. یہ رزق روٹی کا تعلق اس کے ساتھ بالکل نہیں ہے. کان کھول کر سن لے کہ ہم جی اس کو اگر ڈاکٹر بنائیں گے تو زیادہ روٹی ملے گی فلاں، کچھ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو جب وہ روٹی بند کرنے پر آتے ہیں. ابھی میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اس کی جائیداد اتنی تھی کہ اس کا شمار مشکل تھا، لیکن جب وہ دنیا میں مرا ہے تو 2 کمروں کے فلیٹ کے اندر مرا. اس کی ملکیت میں 2 کمروں کا فلیٹ رہ گیا تھا، سارا کچھ خدا نے واپس لے لیا تھا. حالانکہ جب اس کی ملکیت میں آیا تھا تو اتنا زیادہ تھا کہ اس کو پتہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کہاں سے جمع کروں اور کہاں سے روکوں اور کہاں سے اکٹھا کروں. اتنی بڑی جائیداد اس کی تھی. لیکن یہ تو رب تعالیٰ پر ہے رزق روٹی کا معاملہ. فرمایا کہ جب چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کی چاہتے رزق بڑھا، جس کا چاہتا کم کر دے. یہ تو ان کا نظام ہے. اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اچھی تعلیم ہوگی تو بڑی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب یہاں آتے تھے، دماغ کے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبداللہ صاحب، مجھے خود انہوں نے بتایا آپ تو بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے ایسے حالات بھی گزرے ہیں ڈاکٹری کے باوجود، اتنی اچھی تنخواہ لینے کے باوجود، کہ گھر میں کہتے ہیں جی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہوتا تھا. ایسے حالات بھی گزرے. اور بتایا مجھے. اور پھر کہنے لگا کہ میں ایک بار وہاں پر لاہور گیا تو وہاں مجھے الیکٹرانک کی کوئی چیز چاہیے تھی. میں ہار روڈ پر گیا تو ایک بڑی اچھی بڑی دکان میں نے دیکھی تو میں گیا، اس میں نے سامان خریدا. تو سیٹ صاحب بیٹھے ہیں، 10-20 نوکر کام کر رہے ہیں اور پیسے آ رہے ہیں، گر رہا ہے، رکھ رہا ہے غلے میں. تو میں نے جب میں وہاں تو نے کہا کہ آپ ڈاکٹر عبداللہ، میں نے کہا یار آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہ لو جی آپ بھول گئے، میں آپ کا کلاس کر لوں، فلانے اسکول میں بھی اکٹھے پڑھتے تھے، ہم دونوں بھائی میٹرک میں فیل ہو گئے تھے اور آپ نے اچھے نمبر لے، آپ ڈاکٹری میں چلے گئے، ہم نے دکان کھول لی. کہتا میں اس کا منہ دیکھتا رہا، یعنی اس کی ایک دن کی کمائی میرے مہینے کی تنخواہ سے زیادہ تھی جو میٹرک میں فیل تھا. کہتے جی ماشاء اللہ ڈیفینس میں اپنی کوٹھی ہے جی فلاں فلاں فلاں. تو کہتا میں حیران ہو گیا. میں تو کہتے میں ہوش ہو کے گرنے لگا تھا. میں کیا اس دن یہاں وہ ہمیں کہتے کہ دیکھو حضرت صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، تعلیم پر نہیں، یہ تو خدا کی ایک تقسیم ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی روٹی کیسی ہے، دیکھو کیسی روٹی مل رہی ہے. لیکن یہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں اصل یہ ہیں. انہیں فرمایا آخرت کی نعمتوں کے لیے محنت کرو. دنیا تو وہی ملے گی جو طے شدہ ہے، لیکن آخرت ابراہیم السلام نے فرمایا پیغمبر السلام کو معراج سے جب واپس آ رہے تھے، فرمایا اپنی امت کو پیغام دے دینا جنت ایک چٹیل میدان ہے جس کو تم اپنے اعمال سے آباد کرو گے. جنہیں سبحان اللہ پڑھتے درخت لگ جاتا ہے، کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے محل بن جاتا ہے، چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کو تم اپنے عمل سے آباد کرو گے. اس لیے میرے دوستوں میں والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ماشاءاللہ اس عرصے کو مکمل کیا اور انہوں نے قرآن مجید آسانی سے حفظ کر لیا. اس میں بڑی رکاوٹیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے جتنا شیطان یہاں زور لگاتا ہے اتنا اسکول کالجوں کے بچوں پہ نہیں لگاتا. یہاں جو جتنا یہاں زور لگاتا ہے کہ بچے نہ پڑھیں. اس لیے کہتے ہیں شیطان جو ہے شام کو تخت لگاتا ہے سمندر پر اور 2 شتونگڑوں کو شاباش دیتا ہے. 2 شتونگڑوں کو سارے آ کر کہتے ہیں آج میں نے قتل کرایا، میں نے چوری کرائی، میں نے ڈاکہ کرایا، میں نے جھوٹ بلوایا، ساری رپورٹ پیش کرتے ہیں. لیکن 2 کو خوش ہوتا ہے. ایک جو کہتا ہے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، طلاق نہ ہو کیونکہ یہ میاں بیوی کی لڑائی دراصل 2 خاندانوں کی جدائی ہے
اور اولاد کے ضیاء کا ذریعہ ہے. اولاد ضائع ہو جاتی ہے. اور دوسرا کہ جی مدرسے طالب پڑھنے جا رہا تھا، اس کو میں نے وہاں سے پڑھائی سے جو ہے بھگا دیا اور کھیل کود میں لگا دیا. کہتا تو جانشین ہے، کیونکہ یہ علم دین جب حاصل، کیونکہ قرآن جب سینے میں آ جاتا ہے نا، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن خود اس بچے کی اس کی حفاظت کرتا ہے. وہ قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو خود بچاتا ہے ایسی جگہوں سے جو نالکی کی جگہ ہے، خود بچاتا ہے قرآن. اب کرنا بھی چاہے تو کرنے نہیں دیتا، وہ سینے میں بیٹھا ہے نا، اندر بیٹھا ہے. بتاؤ بھائی، اگر کوئی ایسا اندر ہی بیٹھا ہو جو اللہ کی کتاب سینے میں وہی ہو، تو وہ ادھر ادھر جانے بھی نہیں دیتا. اس کو جائے گا تو اس کو پکڑے گا بھی، کہاں جا رہا ہے تیرے سینے میں کون ہے، کہاں جا رہا ہے. خود محافظ ہے. کہا کہ شیطان ان کو شاباش دیتا ہے جو دینی تعلیم سے دور ہوتے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کرنے میں سستی کا ثبوت دیتے ہیں. شیطان پر ان پر حملہ آور ہے اور میاں بیوی کی لڑائی ہے. اس لیے ماشاءاللہ مکمل کر لینا اور حافظ مکمل ہو جانا بہت بڑی یعنی مبارکباد ہے. تو بہرحال میں نہیں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان بچیوں کو اس کے قیام کے لیے، اس نعمت کی حفاظت کے لیے آپ ان کے معامل رہیں، ان کو اس پر لگائے رکھیں. وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں لیکن قرآن مجید کے مسئلے میں ان کو سست نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ نعمت اب اللہ نے دے دی ہے. اب اس کی حفاظت کرنا، اس پر شکر ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ جس کے اندر وہ بچی آسانی سے اس نعمت کو قائم رکھ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ والعالمین. اللهم لك الحمد كما صلی علی محمد كما تعلو وفل بنا كما تعرف انك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ان بچوں کی یا اللہ قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما. ان بچوں کو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسے کے لیے، مدرسے کے معاونین کے لیے، منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ بہت بڑی نعمت ہے یہ ادارہ، پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، مرکز ہے. یا اللہ اس مرکز کی ہمیشہ شاد اور آباد فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. جتنے طلبہ طالبات پڑھ رہے ہیں سب کو کامیابی نصیب فرما. ان بچوں کو وفاق المدارس کے امتحان میں بھی اعلیٰ نمبر سے کامیابی نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام بچوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ آنا اللیل آنا النہار اس کی تلاوت کی ان بچوں کو توفیق عطا فرما اور اس نعمت کی پوری زندگی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اور والدین کو بھی اور سب کو بھی اور ان بچوں کو بھی اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دینی مراکز، دینی یا اللہ دین مدارس، دینی مراکز، یا اللہ ان سب کی خوب حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو اور اس کی تمام شاخوں کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اور بھی جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، سب کو کامیابی نصیب فرما. ہمارے اپنے بچوں کو بھی اللہ کامیابی نصیب فرما. یا اللہ اس مبارک محفل اور مبارک تقریب کی برکت سے ہمارے گھر والوں کا بھی آپریشن ہونا ہے. یا اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اس کو کامیاب فرما، زندگی عطا فرما. یا اللہ مجھے بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. ان سب کو یا اللہ کیا ہے، ان کو ان کے عزیز و اقارب جو بھی بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عطا فرما. جو مرحوم ہے دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرمائے. بچی جو یتیم ہے یا اللہ اس کے والد کی مغفرت فرما، اس کو یا اللہ وہیں پر ہی خبر عطا فرما. آج یا اللہ اس کو خوشخبری اس کے والد کو وہاں پر نصیب فرما اور اس بچی کو پوری زندگی اپنے والد کے لیے صالح ثواب کرنے توفیق عطا فرما. ان کے اور ان کی والدہ کی خوب دستگیری فرما، سب کی خوب دستگیری فرما. یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان بچیوں کے اچھے نصیبیں فرما، اچھے نصیبیں فرما، اچھے نصیبیں فرما. یا اللہ جن کے رشتے میں اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتوں کے گھروں میں امن سکون عطا فرما. جو اولادوں کو نیک سارے اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو صدقہ جاریہ فرما. ہمیں اپنے اولادوں کو علم دینی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما، اپنے لیے
صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما۔ آج تقریب کا اہتمام جن دوستوں نے بھی کیا ہے یا اللہ، والدین وغیرہ طرف سے ان کو خوب خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، جتنے منصوبے، جتنے کام، اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے، ماں بہن کی حاجت ہے، دوستوں کی، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔